نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ نساء کی جو کچھ آیات باقی رہ گئی تھی، ایک پاؤ وہ اور سورہ مائدہ مکمل انشاءاللہ آج اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت جو چھٹے پارے میں ہے وہ ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کی بات کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتے مگر یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہو تو اسے اس کی اجازت ہے کہ وہ بتا دے۔ تو یہ ایک اسلامی کمیونیکیشن کا طریقہ ہے کہ جس چیز کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس کا تذکرہ چھوڑ دیں۔ تو جس چیز کا اگر آپ منفی بھی تذکرہ کریں گے، منفی طور پہ بھی اس کا ذکر کریں گے تو بھی وہ چیز پھیلے گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ فراڈ کرنا چھوڑ دیں تو آپ فراڈ کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں۔ کسی کے ساتھ نقصان ہو گیا وہ اپنا نقصان بتا دیں، میرے ساتھ نقصان ہوا۔ باقی یہ کہ آج کل لوگ ایسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں بولیں گے تو لوگ جو ہے منفی بھی ہمارا ایک لاشعور جو ہے نا منفیت کو کیچ کرتا ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ کسی کے لیے وہ بڑا ہو جائے گا کہ بڑا یہ اسپیشل کام ہے اور ایک آدھی دفعہ تو ہم بھی کر ہی لیں۔ تو جس چیز کو آپ غلط سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں تو اس کا ذکر چھوڑ دیں۔ اور آگے اس کے بعد اس بات کا ذکر ہے کہ اگر تم نیک کام اعلانیہ کرو، خفیہ طور پر کرو یا کسی کی برائی کو معاف کر دو تو یا تم کسی کی برائی کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ظاہری طور پہ تم کوئی کام کرتے ہو وہ بھی اللہ کے سامنے ہے، چھپ کے کرتے ہو وہ بھی اللہ کے سامنے ہے۔ سابقہ پارے میں منافقین کا ذکر رہا ہے اور اس پارے کے اندر سب سے پہلے یہودیوں کا ذکر ہے کہ اہل کتاب آپ سے کہتے ہیں کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ کے پاس بھی ویسی کتاب آئے جیسی موسیٰ کے پاس آئی تھی، کہ کتاب لکھی ہوئی آئی تھی تو ویسی کتاب آپ کے پاس آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے موسیٰ سے تو اس سے بڑا سوال کر دیا تھا۔ جب آپ صرف سوال کرنے والے پہ جائیں گے تو سوال کرنے والے کی زبان چپ ہی نہیں کرتی۔ تو انہوں نے موسیٰ نے جب لکھی ہوئی کتاب لے کے آیا تھا، انہوں نے کہا کہ ارین اللہ جہرتن، ہمیں اللہ دکھا، روبرو دیکھیں گے پھر ہم یقین لائیں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور اٹھایا۔ تو جب جو ہے یہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ رؤیت باری تعالیٰ نہیں ہوئی اور اس سے بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا احسان کیا کہ نہ صرف حضرت موسیٰ کے ساتھ مکالمہ کیا، بنی اسرائیل کے لوگ گئے، انہوں نے آواز سنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی آواز سنی، اس کے باوجود وہ نہیں مانے تو پھر ان کے اوپر اس طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو جس نے نہیں ماننا اس نے سارے معجزات دیکھ کے بھی نہیں مانا۔ اور اس میں ان کی برائیوں کا ذکر ہے کہ ان کو جو بات کہتے تھے اس کے الٹ کرتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ شہر تمہیں دے رہا ہوں، اس میں داخل ہونا ہے، سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، تو وہ سجدہ کرنے کی بجائے گھسی کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ نے کہا اس میں حتتن کہو، انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کر دیا کہ معاف کر دے، معافی مانگتے ہوئے جاؤ۔ انہوں نے یہاں پہ گندم دے دے، من و سلوا کھا کے تھک گئے ہیں، گندم دے دے، یہ کرتے کرتے داخل ہوئے۔ تو ہر چیز میں جو ہے وہ انہوں نے نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے بڑے کیا ہیں، غلاف کے اندر بڑے محفوظ ہیں، ہمارے دل جو ہے ان کے اوپر تمہاری باتیں اثر نہیں کرنی، کیونکہ ہمارے دل جو ہے ہم نے کس میں رکھے ہوئے ہیں، غلاف میں جو ہے پیکٹ میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ غلاف میں نہیں رکھے ہوئے بلکہ مہر لگی ہوئی ہے ان کے اوپر۔ طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ دل پہ مہر لگ چکی ہے۔ اور یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مہر ہی لگ گئی تو پھر وہ بندہ کیسے مجبور ہو سکتا ہے؟ تو مہر لگنا اصل میں یہ خود انسان کی وجہ سے لگتی ہے، اپنی طرف سے لگتی ہے اور انسان کے اپنے کیوں کے سبب سے ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور مہر ایک دن میں نہیں لگ جاتی، مہر لگنے کے لیے
عرصہ لگتا ہے، پہلے ایک دل کے اوپر ایک نقطہ لگتا ہے، پھر وہ نقطے لگتے 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 آخر وہ سارا سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ مہر بن جاتا ہے۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صراحتاً مذکور ہے کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، یہ رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے کیا کر دیا تھا؟ قتل کر دیا تھا۔ وما قتلوه وما صلبوه، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی چڑھایا، بلکن شبیہ لہم، لیکن ان کے اوپر اس کی مشابہت ڈال دی گئی۔ یہ واقعہ تفصیل سے ہم جو ہے وہ اس کے اندر پڑھ چکے ہیں انجیل کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے قید کیا تھا تو اندھیرا چھا گیا تھا، اور اس اندھیرے میں ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف آواز آ رہی تھی، اور ان کو ایسے لگا کہ جیسے ایلیا سے جو ہے ایلیا کو کوئی آدمی مخاطب کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے ایک الفاظ اس طرح کے بھی ہیں کہ وہ جو پکڑنے والا تھا وہی ایلیا سے معافی مانگ رہا تھا۔ تو بظاہر ایسا ہوا کہ جب وہ اندھیری چھا گئی، اس اندھیری کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا، اور نکالنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ جو کتاب کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ بظاہر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ وہاں پہ بھیجا، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ان کو آزاد کر کے، اور جس جگہ پہ ان کے ساتھیوں سے وعدہ تھا کہ وہاں پہ آ جاؤ، وہاں پہ آ کے ملیں گے، وہاں پہ ان کو لے گئے۔ تو یہ بیچ والی بات انہوں نے جو وہاں پہ جو یہودا اسکریوتی تھا اس کو وہاں پہ جو موجود تھا اس کے اوپر مشابہت ڈال دی گئی، اور اس کو جو ہے انہوں نے عیسیٰ سمجھ کے اس کو سولی پہ چڑھا دیا، اور اگلے دن جو ہے انہوں نے اسی اندھیری کے اندر انہوں نے اسے دفن کر کے 2 باڈی گارڈ کھڑے کر دیے، اندھیرے کے اندر یہ سارا کام ہوا۔ تو اگلے دن جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا، یہودیوں نے جا کے پہلے دیکھا تو وہ جو کپڑے جو تھے وہ سارے کس کے تھے؟ یہودا اسکریوتی کے تھے، اور یہودا اسکریوتی والا سارا لباس وغیرہ وہ تھا صرف، تو اسی کو یہودا اسکریوتی کو وہ چڑھا چکے تھے۔ اور دوسری طرف جب تو انہوں نے جلدی سے وہ ہٹا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فتنہ بن جائے اور زیادہ لوگ عیسائی ہو جائیں۔ تو بعد میں عیسائیوں نے آ کے دیکھا تو وہاں پہ وہ قبر کھل گئی تھی، اور ادھر جا کے ملنے گئے تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ملے۔ تو انہوں نے یہاں پہ یہ ساری چیزیں جوڑ کے ایک کہانی بن گئی کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پہلے قبر میں تھے اور پھر اس کے بعد زندہ ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقت بتا رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما قتلوه وما صلبوه، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ ان کے لیے شبیہ ڈال دی گئی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ خود بھی شک میں ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کو اس کا علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، صرف گمان ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقینی طور پہ انہوں نے خود بھی ان کو نہیں پتا کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اپنے پاس اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ اور اس میں یہ مذکور ہے کہ قیامت کے قریب وہ تشریف لائیں گے تو تمام اہل کتاب اس پہ یقین لائیں گے، یقین لے آئیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس میں وہی آیت ہے جو تورات کے اندر بھی موجود ہے، ان کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ یہودیوں پہ ان کے طیبات پاکیزہ چیزیں حرام کی گئیں، جو کہ در حقیقت ان کے لیے حلال تھی، یہ اس وجہ سے حرام کی گئیں ان کے ظلم کی وجہ سے، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کیونکہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اس وجہ سے، اور کیونکہ یہ سود کھاتے ہیں اور اس سے منع کیا گیا ہے، اور لوگوں کا ناحق مال کھا جاتے ہیں، اور ان تمام وجوہات کی وجہ سے ان کے اوپر بہت ساری پاکیزہ چیزیں حرام کی گئیں، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حلال ہونی ہیں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے۔ اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک آیت مبارکہ میں سب سے زیادہ نبیوں کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ یہاں پہ پھر اس کے بعد عیسائیوں کا ذکر ہے۔ عیسائیوں نے جو ہے ان کو، عیسائیوں کے مختلف فرقے ہیں، ان میں سے کچھ فرقے وہ ہیں جو حضرت مریم کو، یعنی 3 خدا، یہ ان کے ہاں 3 کا جو مانا جاتا ہے، کہ بعض کے ہاں 3 اقنوم یہ ہیں کہ ایک حضرت عیسیٰ ہیں، ایک حضرت مریم ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ دوسرا ان کے ہاں دوسرا یہ ہے کہ ایک حضرت
عیسیٰ ہیں، دوسرے روح القدس ہے اور تیسرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ان کا جو حق پہ جو فرقہ تھا اس فرقے کا نام تھا آرین، اور آرین فرقہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک انسان مانتا تھا اس کو یہ ایگنوسٹک کہتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں ایگنوسٹک اسے کہا گیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسان مانتے تھے، اور ان کا نام، یہ جو فرقہ ہے ان کا نام تھا آرینز، سمجھ میں آتی؟ اور یہ بادشاہ تھے، جو بادشاہوں کی عام طور پہ جو بادشاہ رہے ہیں وہ اسی فرقے سے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جو کیسر تھا جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پیغام بھیجا تھا، تو اس نے بھی، وہ بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے بات سن کے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو لفظ بلفظ مانتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو، اگر میں آپ کی بات پہ ایمان لے آؤں گا، آپ کے نبی کی بات پہ ایمان لے آؤں گا، تو یہ سارے کے سارے میری حکومت ختم ہو جائے گی، میں حکومت نہیں چھوڑ سکتا۔ سمجھ بات کی نہیں ہے؟ تو یہ آرین فرقہ، اس کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہاں سے نکل کے ہندوستان آ گئے تھے۔ تو مجھے جو ہے آرائیوں کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آرینز ہوں، ٹھیک ہے۔ آرینز جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے یہ وہ یعنی ان کا ان کے ہاں یہ فرقہ موجود ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ دو فرقوں کا، یہاں پہ جو جن فرقوں کا ذکر ہے یہ اور فرقے ہیں جو یہ جنہوں نے حکومت پہ کنٹرول جن کا تھا، اور جن کی اس پہ ان کے جتنے فرقے ہیں یہودیوں سے بہت زیادہ فرقے ہوئیں گے۔ ان کی تو صرف جو کتابیں ہیں، انجیلیں جو تھیں، جو صرف انہوں نے جس انجیلوں کے اوپر جو ان کی جو پہلی ان کی وہ بیٹھی تھی، وہی کوئی 200 کے قریب انجیلوں میں سے انہوں نے یہ 4 انجیلیں منتخب کی تھی، 200 انجیلیں۔ تو یہ اب یہ جو ہے اب ظاہری بات ہے باقی انجیلیں جو ہے ظاہری بات ہے جو آرینز کی انجیل ہیں ان کے بارے میں خاص طور پہ ہندوستانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے جو ہندوستان میں آئے تھے، ان کا نام تھامس تھا، اس طرح کوئی نام تھا، تو ان کی انجیل بھی معروف ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایگنوسٹک انجیلیں کہتے ہیں اسے، جو انجیلیں ان کے اندر جو ہے اللہ کو کل صفات کا مالک اللہ کو مانا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے اگر پبلک ہو جائیں تو بہت بڑی تعداد میں عیسائی جو ہے ان کے مسلمان ہونے کا امکان ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے جو ہے چھپا کے رکھی ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی ہمارے پاس موجود ہے، آپ اس کے ذریعے سے چیک کر سکتے ہیں کہ ایگنوسٹک عیسائیوں کے ایگنوسٹک فرقے کون سے ہیں، آرینز کون تھے، اور اسی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی وہ فرقہ کون سا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والوں میں سے جن کو عیسائیت سے بے دخل کر دیا گیا، اور جو اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام صفات کے مالک ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بندے اور رسول ہیں۔ تو یہ آپ کو چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے یہ معلومات مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں بھی موجود ہیں۔ بہرحال یہ اہل کتاب کا ذکر ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر وہی بات کہو جو حق ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے۔ القاہا الی مریم، جسے اللہ نے حضرت مریم میں ڈالا، حضرت مریم کے اوپر کہا اور بولا، وروح من، حضرت اللہ تعالیٰ کی روح ہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ جو کلمہ اور روح کے جو الفاظ ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کلمہ کہتے ہیں زبان کو، جو ہے بات کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وضاحت ویسے دوسری جگہ پہ کر دی ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن۔ تو حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں ایسی ہے جیسا کہ حضرت آدم کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے اسی کو کلمہ اور کن کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ وہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں موجود ہے تو ان کو آدم کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ تو اس کی وجہ سائنسی ہے، سائنسی طور پہ، سائنسی وجہ سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ سائنسی طور پہ سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ صرف مرد کے جو اسپرم ہے اس سے بغیر عورت کے مشین کے ذریعے سے جو ہے بچہ پیدا کیا جا سکتا ہے، اور لیکن عورت کے اسپرم سے مرد کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو ہے
مرد کا اسپرم اس میں اتنی کوالٹی موجود ہے کہ وہ عورت کے بغیر بھی مشین استعمال کرتے ہوئے بچہ پیدا کیا جا سکتا ہے. یہ سائنس کا دعویٰ ہے، اور یہ کچھ دن پہلے تقریباً 6 سال پہلے BBC پہ ہی آیا تھا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ ویسا ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کہ اس میں خالصتاً یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ کسی مادی طریقہ کار سے پیدا نہیں ہوئے. تو انہوں نے یہاں پہ سوال یہ پیدا کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ کو آپ یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے کن سے پیدا ہوئے، تو باقی کن سے پیدا نہیں ہوئے؟ باقی سارے انسان بھی تو اللہ کے کن سے پیدا ہوئے ہیں، تو باقیوں کا کیوں نہیں حضرت عیسیٰ کو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے؟ تو اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ باقیوں کے اندر فطری اسباب موجود ہیں، اور فطری طور پہ اتنا بڑا نقشہ موجود ہے کہ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے، کہتا ہے بھئی یہ سسٹم ہے، اس طرح چل رہا ہے. تو آدمی کو بظاہر نظر نہیں آتا کہ یہ کن ہوا ہے، لیکن جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا اس میں انسان کو براہ راست پتا ہے کہ یہ کن سے ہوا ہے. انسان جو ہے کسی باقاعدہ طریقہ کار سے نہیں ہوا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی یہ امر کن سے ہے اور طریقہ کار سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اس میں یہ ذکر ہے کہ عیسائی اس بات میں ان کو جو ہے وہ آر محسوس ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانے، کہ وہ اتنی صفات والا تھا، اس نے تو پرندوں کو جو ہے بنا کے زندہ کر دیا، اس نے مردوں کو زندہ کر دیا، اب اس کو انسان مانے، اس میں ان کو آر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. حضرت عیسیٰ کو اس میں آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے صفات رکھی ہیں، ان کو ساری خوبیاں اللہ نے دی ہیں. وللملائکۃ المقربون، بڑے بڑے فرشتے ہیں اللہ کے، وہ ان کو اللہ نے جو ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں وہ کام کرتے ہیں، تو ان کو کبھی آر محسوس نہیں ہوتی کہ ہم اتنا کام کر رہے ہیں تو لہٰذا اب جو ہے نا ہم بھی خدائی کا دعویٰ کر لیں. ان کو پتہ ہے اللہ کی ذات کی حقیقت پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت قدرت کیا ہے، ہمیں جو کچھ مستفیض ہے اللہ کی طرف سے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو تکبر کرے گا اس کی عبادت سے، جو آر سمجھے گا اور تکبر کرے گا، تو وہ سارے جانا تو اللہ کے پاس ہے نا، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. تو اس کا یہاں پہ پھر آخر میں کلالہ کے احکام ہیں. کلالہ ایسے مرد کو کہتے ہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو اور بیوی بچے بھی نہ ہوں، اور اس کے وارث اس کے بہن بھائی بنتے ہیں، تو ان کے احکام جو ہے یہاں پہ مذکور ہیں، میراث کے مسائل ہیں. آگے سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ کا نام مائدہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے خصوصی طور پہ ایک ایسے جو ہے اس کا مطالبہ کیا تھا کہ ایک ایسا دسترخوان آئے جو بنا بنایا اوپر سے بھرا ہوا ہو، اور ہم اس میں سے کھائیں، اور وہ ایسے کیسے اٹھ جائے، تو پھر ہم ایمان لائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حالانکہ برکت کئی دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی اس مائدے جو ہے وہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس ایک ایسے خاص قسم کی اس کی درخواست کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب اس طرح کا مائدہ اترے گا، اس کے بعد جو ایمان نہیں لائے گا تو اس پہ ایسا عذاب نازل ہوگا. اور لیکن وہ انہوں نے مانگا، آ گیا مائدہ، پھر بھی سارے ایمان نہیں لائے، اور جو ہے جنہوں نے اس کے بعد انکار کیا تو ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، اور وہ جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے. اس میں سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے، یہ قرآن کریم کی آخری صورتوں میں سے، یعنی نزول کے اعتبار سے جو آخری احکامات نازل ہوئے ہیں وہ سورہ مائدہ میں نازل ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ آخری آیت جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ بھی اس آیت مبارکہ اس صورت کا حصہ ہے. اس میں حالت احرام کے احکامات ہیں، اور سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے، ابتدا اس سے ہے کہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو. اسلام میں وعدہ پورا کرنا ایک بہت اہمیت رکھتا ہے، اور وعدے کے اوپر جو ہے اپنی وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیت لگا دینا، یہ ایمان والوں کا شیوا ہے. اور جانوروں، جو جانور حلال ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کی احترام کرنے کا حکم ہے کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. جس چیز کو جو چیزیں اللہ کی نشانی ہیں، اللہ کی جن سے یاد آتی ہے، تو ان کی بے حرمتی کرنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. اور جو شہر حرام ہے، حرمت والے مہینے ہیں، اسی طرح جو حرمت والا جانور ہے جو
قربانی کے لیے جاتا ہے. اور اسی طرح ان کے اوپر جو نشانیاں لگائی جاتی ہیں, جانور پہلے زمانے کے یہ کیونکہ جہاز نہیں تھا, لوگ پیدل جاتے تھے تو باقاعدہ اپنا جانور ساتھ لے کے جاتے تھے, تو جانور اس پتہ چل جائے کہ یہ حج کی قربانی ہے, اس کے اوپر جو ہے خاص قسم کا ہار پہنایا جاتا تھا, اسے نشان لگایا جاتا تھا. تو ان تمام کا کہ ان کو ان کی خصوصی طور پہ لوگ جو ہے احترام کریں کہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں, تو لوگ ان کے ساتھ راستے میں تعاون بھی کرتے تھے, ان کے ساتھ ان کی حفاظت بھی کرتے تھے, اور چور ڈاکو بھی شرم کرتے تھے کہ یہ حج کرنے جا رہا ہے, اس کو تنگ نہیں کرنا. تو انہیں اس کا یہاں پہ ذکر ہے. اس کے علاوہ الفاظ کی جو ہے عموم ہے, اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر طرح کی جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, تو ان کی جو ہے وہ عظمت ماننی چاہیے. اور یہاں پہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو, اور برائی اور ظلم میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو, ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. اس کے میتہ کی اقسام یہاں پہ مذکور ہیں. گلا گھٹنے سے مر جاتا ہے, سینگ لگنے سے مر گیا ہے, ذبح نہیں کر سکے جس کو, تو وہ سارے میتہ میں داخل ہو جاتے ہیں. شکار کے احکامات ہیں کہ جانور کے شکاری جانوروں کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے, ان کا یہاں پہ ذکر ہے. اسی طرح پاکیزہ چیزیں اللہ نے مسلمانوں کے لیے حلال کی ہیں, اور اس کا یہاں پہ ذکر ہے. اہل کتاب سے شادی کا بھی یہاں پہ ذکر ہے کہ, اور اہل کتاب کے کھانے کے حلال ہونے کا ذکر ہے کہ جو یعنی ذبح کرتے ہیں اہل کتاب, تو ان کا ذبیحہ حلال ہے. یہودی جیسے مثلا آج کل ذبح کرتے ہیں, اگر اس نے ذبح کی شرط اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے تو وہ ذبیحہ حلال ہے. کافر کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, لیکن اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جب وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا, اہل کتاب کو بتایا گیا کہ تمہارے لیے مسلمانوں کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور آگے وضو کے احکامات ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو آپ اپنے چہروں کو, اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیں, اور اسی طرح سروں کا مسح کریں, اور پاؤں کو دھو لیں ٹخنوں تک, اور اگر جنبی ہیں تو غسل کریں, اور اگر بیمار ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ یہودیوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے, اور یہودیوں کی برائیوں کا بڑا تفصیلی ذکر ہے, اور خاص طور پہ جو ابتدا کے واقعات ہیں اس میں کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ. یہ جو ان کے قضات تھے, ان کے احکام ہیں کہ جو 12 قضات ان کے مقرر ہوئے, اور ان کو یہ حکم تھا کہ تم نے ایمان اس پہ عمل کرنا ہے, اور ایمان والی زندگی گزارنی ہے, ایک دوسرے کے احکامات پورے کرنے ہیں, ایک دوسرے کے خیال رکھنا ہے. لیکن فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, انہوں نے وعدہ توڑ دیا, لعناہم, ہم نے ان پہ لعنت کی, وجعلنا قلوبہم قاسیہ, ان کے دلوں کو سخت کر دیا, یحرفون الکلم عن مواضعہ, بات کو اس کی جگہ سے ہلا دیتے ہیں, اور ونسوا حظا مما ذکروا بہ, اور کتاب کا ایک حصہ انہیں بھلا دیا گیا. تو یہ ان کی عادت ہے, بات کو جہاں کی ہے وہاں پہ نہیں رہنے دیتے, بات کو ہلا دیتے. تو ان کی کتاب کے اندر جا بجا انہوں نے اس کا ارتکاب کیا ہے. جو اصل یہودا کا علاقہ تھا اس کو انہوں نے, جو یہودا کے علاقے کے لیے تمام انبیاء نے جو باتیں کہی تھیں وہ سارا کا سارا جو انہوں نے بیت المقدس میں فٹ کر دیا. تو یہ ان کا یہاں پہ ذکر ہے کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, اس کی جگہ سے کلمے کو ہلا دیتے ہیں. اور ایک کتاب کا بڑا حصہ ان کو بھلا دیا گیا ہے. ان کی کتاب میں آخرت کا ذکر ہی نہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا, اللہ کے سامنے اللہ نے کیسی جنت رکھی ہے, کیسی جہنم رکھی ہے. یقیناً یہ ساری باتیں بھی ان کی کتاب کا حصہ تھیں جو انہوں نے بھلا دی. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ کے اندر بہت ساری باتیں جو جن کا جو آج بھی موجود ہیں, لیکن انہوں نے اس سے وہ معنی مراد نہیں لیتے. تو پھر اس میں عیسائیوں کا بھی ذکر ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. جو عیسائی ہیں ان سے بھی ہم نے معاہدہ لیا, لیکن وہ بھی ایک حصہ بھول چکے ہیں. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ, تو ہم نے ان میں جو ہے باہم دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے قیامت کے دن تک. اور یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب, اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے, وہ تمہیں بہت ساری باتیں بتا رہا ہے جو تم اپنی کتاب میں چھپا کے رکھتے ہو, اور بہت ساری باتوں سے
بہت ساری باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ کثیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتوں سے درگزر فرما گئے. بہت ساری باتیں آپ نے صراحتاً بیان نہیں فرمائیں جن کے لیے ان کا جو ہے، لیکن آج کے دور میں ان کو خود معلوم ہو رہی ہیں کہ یہ باتیں ہم نے اپنی کتاب میں چھپائی ہوئی ہیں. خاص طور پہ جو قبلے کا مسئلہ ہے اس کی اتنی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان نہیں فرمائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیان فرما دیتے تو یہ کتاب میں بڑی پیمانے پہ تحریف کر دیتے. تو یہ اسی طرح جو ایلیا کے اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں ان کی بھی آپ نے نشاندہی نہیں فرمائی. تو اسی وجہ سے جو ہے یہ کتاب میں آج تک موجود ہے. ورنہ یہ انہوں نے اول والا میں کام یہ کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھا مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا لہذا پڑا رہنے دو، کوئی نہیں کام چلنے دو. سمجھ بات کی نہیں. تو ابھی اللہ نے زمانے کے لحاظ سے ابھی وقت آ گیا ہے کہ ان کو جو ہے ہر بات خود بخود ان کے سامنے آ چکی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویسے ہی آنے والے ہیں، جو باقی رہی سی کسر ہے وہ انہوں نے آ کے برابر کر دینی. تو وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ، تم کتاب میں سے جو چھپاتے تھے بہت ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتا دی ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آئی ہے اور ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے. جو کتاب ہے وہ بالکل حق کو واضح کر دینے والی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور یہ جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھے راستے کی راہ دکھاتا ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے وہ یقیناً کافر ہو گئے. ان کا ایک فرقہ یہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ اور خدا نہیں ہے، خدا پورے کے پورے جو ہے صرف کیا ہے، حضرت عیسیٰ خدا ہے، اس کے علاوہ. کیونکہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب وہاں پہ پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لے کے گئے تو وہ بنیادی طور پہ بت پرست تھے، یونانی میں جو ہے متھ اسے کہتے ہیں کہ گمراہانہ تصورات جو ان کے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی دعوت قبول کی، اور دعوت قبول کر کے بجائے انہوں نے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پہ آتے ہیں انہوں نے اپنے مذہب کو جو ہے اسی میں جو دیوتا کی جگہ تھی اس کی جگہ پہ عیسیٰ کو رکھ لیا، باقی سارے وہ باتیں وہی کی وہی رکھ لی. تو اب ان کے ہاں جتنے بھی یہ جو کیلنڈر ہے اس کے اندر جتنے بھی نام ہیں وغیرہ یہ سارے کے سارے وہی یونانی جو دیوتاؤں کے نام ہیں ان کے اوپر ہے. اور مثلا سنڈے، منڈے، یہ سن ڈے، اسی طرح یہ اس طرح اس میں ان کے خدائی وہ جو ہیں وہ ہیں خدائی معنی پائے جاتے ہیں. یہ سن کو، سورج کو خدا مانتے تھے. اسی طرح جو ہے یہ انہوں نے خداؤں کے نام رکھے ہوئے تھے. اس کے خداؤں کے ان کے 7 نام تھے اور ان 7 ناموں کی بنیاد پہ 7 دنوں کے نام رکھے ہوئے تھے. تو وہی سارا کا سارا جو ان کی جو یونانی میتھولوجی تھی اسی کو انہوں نے عیسائیت کے اوپر چڑھا دیا. تو جو عیسائیت کا حقیقی چہرہ تھا، جو حقیقی فرقہ تھا، وہ اس کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا. تو بہرحال وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تو آپ پوچھیں ان سے کہ پھر تمہیں اللہ نے تمہیں گناہوں کی سزا کیوں دی؟ اگر اللہ کے بیٹے ہی ہو، اتنے محبوب ہو، تو سزا کیوں دی؟ تو صرف یہ جو ہے یہودی نصرانی ہونا کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کریں. تو ہمارے لیے بھی یہ بات ہے کہ اگر ہم بھی صرف مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نام کا تو ہمارا نام تو مسلمان ہے اور جو ہے دماغی طور پہ ہم ملحد بنے ہوئے ہیں، اگناس بنے ہوئے ہیں اور جو ہے اپنی مرضی کی سارا دن دھندے کرتے ہیں اور بعد میں کہیں کیونکہ ہمارے ابا جی مسلمان تھے تو لہٰذا ہم بھی مسلمان ہیں اور لہٰذا ہم بھی جو ہے جنتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اسلام کے جو اللہ کو ماننا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے بغیر جو ہے صرف نام مسلمان ہو جانا یہ کافی نہیں. اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے قوم والو داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں. تو ارض مقدسہ جو ان کی کتاب کے مطابق بنتا ہے وہ ارض مقدسہ مدینہ بنتا ہے.
جس کو یریہو کہتے ہیں یہ، اور جو جس میں داخل ہونے کے لیے باقاعدہ جو حکم دیا گیا کہ فاران میں اس وقت موجود تھے، اور ان کو کہا گیا کہ نجد کی سائڈ سے جاؤ، نجد کی سائڈ سے جا کے تم اس پہ حملہ کرو. تو یہ جو وہاں کی خوبیاں بتائی گئی ہیں جگہ کی، وہ ساری کی ساری مدینہ کی ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ جگہ دکھائی گئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی جگہ میں قیام پذیر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال اسی مدینہ کے اندر ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کی قبر، حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر، ان تمام کی قبریں مدینہ کے اندر ہیں. اور جو انہوں نے بیت المقدس کے اندر جو انہوں نے مانی ہوئی ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور ان کی جو بستی ہے جس میں وہ لوگ رہتے تھے، وہ بیت ایل سے قریت اربع ہے، یعنی 4 دن کے فاصلے پر. تو آج کے دور میں اگر ہم مکہ اور مدینہ کے اندر اگر فاصلہ چیک کرتے ہیں، وہ 400 سے زیادہ ہے. تو لیکن یہ کہ اگر آپ اس میں تو گاڑی کے ذریعے سے یا اس طرح کوئی وہ اس طرح بنتا ہے. ایک حساب ہم نے لگایا تھا جب اس وقت ہم نے یہ کتاب میں سے پڑھا تھا. تو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ان کی رفتار زیادہ ہوگی اور وہ 4 دن میں یہاں سے آ جا سکتے ہوں گے، 4 دن کے اندر جو ہے وہ سفر کرتے ہوں گے، تو اس وجہ سے اس کا نام قریت اربع رکھا گیا. اگر یعنی دن رات سفر کریں، گوگل نے لکھا ہے، گوگل کے حساب سے دن رات سفر کریں تو 4 دن میں آدمی پہنچ سکتا ہے. یعنی گوگل کے ذریعے آپ ٹائم چیک کریں گے تو گوگل 4 دن میں بتاتا ہے کہ 4 دن میں آپ مکہ سے مدینہ پہنچ سکتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ظاہری بات ہے کہ وہ تیز چلتے تھے، ہم سے جو ہے ان کی جسمانی صلاحیت بھی دگنی ہوگی، تو وہ 6 گھنٹے آرام کر کے بھی 8 گھنٹے آرام 6 گھنٹے آرام کر کے بھی وہ جو ہے پہنچ جاتے ہوں گے. تو ان کی کتاب کے اندر جو جس ارض مقدسہ جس کو کہا گیا ہے وہ یریہو ہے، اور جس جگہ پہ جانے کا جس جگہ کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یہ آج جس جگہ کو کہتے ہیں کہ یہ یریہو تھی، وہ اور جس بستی کا وہ نام لیتے ہیں اس کا نام اریحا بستی ہے. اور فلسطین کے اندر یہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ ہے. ہم نے دونوں کا جب اس میں کمپیئر کر چکے ہیں، جب ہم نے یہ کتاب مقدس میں سے ہم نے یہ بات پڑھی تھی تو اس میں ہم اس بات کا تفصیلی طور پہ کمپیئر کر چکے ہیں. اس کو وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے. تو ارض مقدسہ جس میں جانے کا جو حکم تھا وہ یہی مدینہ تھی. تو لیکن یہ کہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ وہاں پہ طاقتور لوگ رہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور بات یہاں پہ یہ ہے، ان فیہا قومن جبارین، وہاں پہ جبارین رہتے ہیں. یہاں پہ ان کے جو اصل میں اب وہاں پہ کتاب کے اندر جو انہوں نے سب سے بڑی جو تحریف کی ہے وہ ایلیم مقام کے اندر کی ہے کہ ایلیم کہاں پہ ہے. اور کچھ جگہوں پہ تو انہوں نے ایلیم کو اٹھا کے لگا دیا ایران کے اندر کہ یہ ایلیم جو ہے ایران کے پاس ہے. یہاں کے لوگ آ کے جو ہے وہ حملہ کر رہے تھے، اور یہ سعودی عرب تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بیت المقدس میں یہ ایلیم ایران کے لوگ آ کے شرارتیں کر رہے تھے. تو دوسرے نمبر پہ اب جہاں پہ وہ تبدیل نہیں کر سکے، اور جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے ایلیم کو ایمیم کر دیا ہے. تو پوری کتاب میں ایمیم کا لفظ صرف ایک جگہ پہ اور باقی جگہوں پہ ایلیم ہے. ایلیم کا لفظ عبرانی زبان میں جو معنی ہے ایلیم کے معنی وہ اللہ کے لوگ، طاقتور لوگ اور اسی طرح خاص صلاحیتوں کے مالک لوگ قرار دیا گیا. اور اس سے جو طاقتور لوگ جو تاریخ میں پائے گئے ہیں جہاں پہ، اور جو جن کے آثار آج بھی موجود ہیں، قوم سمود اور قوم عاد کی جو تعمیرات ہیں ان کے آثار موجود ہیں، وہ سعودی عرب کے اندر ہیں. تو پتہ چلا کہ جو طاقتور لوگ تھے وہ کہاں پہ رہ رہے تھے، سعودی عرب میں رہ رہے تھے. اور یہ ساری جیوگرافی جو ہے وہ کہاں کی ہے، سعودی عرب کی ہے. اور یہی لوگ مدینہ کے اندر اس وقت موجود تھے، اور ان کو جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس وقت تک مدینہ میں نہیں جائیں گے جب تک یہ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو جس کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 40 سال تک خوار ہونے کا حکم ہوا کہ 40 سال تک یہ یہاں پہ صحرا کے اندر پھرتے رہیں گے. تو اس واقعے کا یہاں پہ ذکر ہے. 2 بندے، رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، 2 بندے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے کیا مسئلہ ہے، ہم جا کے لڑائی کرتے ہیں. تو وہ دونوں بندے، ایک کالب ہیں اور دوسرے یشوع ہے. تو کالب بن یفنہ جو ہیں وہ یہودا قبیلے کے ہیں اور اصلاً عبرانی نہیں ہے، اصلاً عبرانی
نہیں ہے یہ ان کی کتاب کے جو اصول و قواعد ہیں ان کے مطابق، کیونکہ قالب کا لفظ یہ عبرانی کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ قالب کا نام جو ہے اسے دیتے ہیں جو کہ ان کی حفاظت وغیرہ کر رہا ہو، کیونکہ قالب کلب سے ہے، ان کے ہاں قالب کا معنی کتا ہے. اور اس لفظ سے جو ہے یہ خود یہ مانتے ہیں کہ بظاہر یہ عبرانی نہیں تھا اور یہ جو ہے وہ اس کی اس میں حفاظت میں کر رہا تھا. اور قالب بن یفنہ جو ہے یہودا کے قبیلے میں تھا، یہودا کے قبیلے کے ساتھ رہ رہا تھا، اور لہٰذا یہ جو ایک پرانا عربی رواج ہے جو حلیف بننے کا، تو یہ وہ والے اس رواج کے مطابق ایک قبیلے میں شمار ہوتے تھے. یعنی حلیف جو ہوتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ فقہ کی کتابوں کے اندر کہ جس نے اگر قریشیوں کے ساتھ حلف لیا ہوا ہے تو وہ قریشی شمار ہوتا ہے، جو اگر کس قبیلے کے ساتھ اس کا حلف ہے اسی قبیلے کا فرد شمار ہوتا ہے. تو قالب بن یفنہ بنیادی طور پہ بظاہر جو ہے اسماعیلی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور یہ یہودا کا حلیف تھا، اس وجہ سے یہودا شمار ہوتا تھا. اور یہودا کے حلفاء بہت سارے تھے جو کہ غیر اسرائیلی تھے. یہودا کے جو اصل جو یہودا کی اپنی اولاد ہے وہ ایک آدھا بندہ بنتا ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. تو اسی کے بارے میں ان کی کتاب میں تھا کہ اس کی اولاد میں سے ماد آئے گا. تو جو ایک یہودی مسلمان ہوئے ہیں 12ویں صدی کے اندر، انہوں نے یہاں پہ یہ الفاظ گن کے بتائے ہیں کہ یہاں پہ جو لفظ ہے قالب بن یفنہ کی اولاد کے اندر جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مادما آئے گا، وہ الفاظ جو ہے وہ 92 بنتے ہیں، اور محمد کے الفاظ بھی 92 ہیں. تو لہٰذا یہ مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس الفاظ سے مراد ہے. اس وقت انہوں نے کیونکہ یہ جو مستشرقین ہیں انہوں نے ہماری ساری کتابیں چھاپی ہیں، اور یہ یہودیوں نے جتنے سفر نامے جو ہمارے پاس موجود ہیں، جو مسلمانوں کے بھی وہ ہیں، وہ ساری کتابیں پہلے چھپتی وہاں سے ہیں، پھر ہمارے پاس آتی ہیں. تو ہمارے سے پہلے انہوں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں. اب اس میں انہوں نے تھوڑی سی کوئی ایک آدھے لفظ کی فرق کیا ہے. میں نے یہ فرق نکالا تھا، یہ ماد کرنے سے تھوڑا یہ لفظ کم ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے 92 نہیں بن رہے. 92 بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں ماد کے آخر میں ہے مانا جائے، ایک آدھے لفظ کی اس میں تحریف ہوئی. تو یہ بظاہر یہ کہ اس نے جو اصل جو لفظ تھا وہ اس نے وہی نقل کیا تھا، لیکن کیونکہ یہ ساری کتابیں چھپنے کے لیے مستشرقین کے ہاتھوں سے ہو کے آئی ہیں تو یہ ساروں کو ان کو سیٹ کر دیا، اور انہوں نے اب اس میں مادما جو لفظ جو تورات کے یہ لفظ ابھی بھی موجود ہے، ماد ان کی کتاب میں موجود ہے، لیکن اب اس کے لفظ 92 نہیں رہے، اس میں لفظ میں انہوں نے ترمیم کر دی. تو اب اس میں کیا کوئی چھوٹا سا ترمیم کی ہوگی ایک آدھے لفظ کو کم آگے پیچھے کرنے سے، یعنی وہ 92 سے 82 بن گئے، اس طرح اتنا فرق پڑ گیا. تو یہ جب وہ یہودی ایک عالم ہے اور اس نے باقاعدہ ان کے خلاف جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں بڑی مارکت الآراء قسم کی کتابیں، خاص طور پہ ان کے جو بنیادی مسائل ہیں جن کے اوپر یہ وہ کرتے ہیں، نسخ کا مسئلہ ہے وغیرہ، تو اس پہ انہوں نے بڑے مضبوط دلائل دیے ہیں. تو ان کی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قالب بن یفنہ جو تھے وہ غیر اسرائیلی تھے، اور جو ان کے بارے میں ان کی کتاب کے اندر صراحتاً یہ کہا گیا تھا کہ ان کی اولاد سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اور اس سے پہلے خود جو یہودا جو تھے، جو حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب نے ان کو کہا تھا کہ تمہاری حکومت جو ہے تمہاری اولاد کے پاس رہے گی یہاں تک کہ وہ تمہارا جانشین آ جائے تو وہ اس کو حکومت مل جائے گی. اور باقی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کی جو ہیں پیشن گوئیاں ہیں وہ ہم پہلے بھی ان کا کچھ مختصر ذکر کر چکے ہیں. تفصیلی طور پہ ہماری کتاب ساکی کوثر جلد 2 میں انشاءاللہ ان کا تفصیلی ذکر موجود ہے انشاءاللہ. تو یہ ان کا کہا گیا کہ 40 سال تک تم ارض مقدسہ میں نہیں جا سکو گے، اور جو ہے ویرانے کے اندر پھر یہ پھرتے رہے، اور اس طرح ان کا وہ وقت گزرا. اس کے بعد حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں نے اپنی قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوگی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. تو جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے جس کی قبول ہوگی تھی اس سے دشمنی کر لی کہ لاقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا، کہ تو جو ہے مقابلے میں جیت گیا میرے سے. تو انما يتقبل الله من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قبول کرتے ہیں. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تاکہ تم مجھے قتل کرو، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. اور انی اخاف اللہ رب العالمین، تو اس نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جو ہے اسے دفنانا نہیں آتا تھا، تو دفنانے کے لیے اللہ نے 2 جانور بھیجے جن کو دیکھ کے 2 کوے بھیجے جنہوں نے دفنانے کا طریقہ سکھایا، اس کا یہاں پہ ذکر ہے. اس کے بعد اس کا کیا بنا تھا، وہ کہاں پہ گیا تھا،
تو بظاہر جو ان کی کتاب میں مذکور ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مشرق میں گیا تھا، اور انتہائی مشرق اگر جغرافیائی لحاظ سے ہم اگر بات کرتے ہیں تو وہ جو ہے امریکہ بنتا ہے. یعنی اگر نصوص کے لحاظ سے، جو میں نے جغرافیے کے لحاظ سے نصوص کے اوپر غور کیا ہے، اس کے مطابق جو انتہائی مشرق بنتا ہے آج کی دنیا میں، تو جو لائن مانی گئی ہے مشرق مغرب کی، وہ رشیا اور امریکہ کے درمیان مانی گئی ہے. امریکہ کو مغرب مانا جاتا ہے اور رشیا کو مشرق مانا جاتا ہے، لیکن انتہائی مشرق جو ہماری ان کے لحاظ سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ ہے. تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ دجال جو نکلنا ہے وہ مشرق سے نکلنا ہے، تو وہ بھی ممکنہ طور پہ امریکہ کے اندر ہے. اور ممکنہ طور پہ جو حابیل تھا، جو قابل تھا، یعنی جو اس نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ بھیج دو جہاں پہ لوگ مجھے قاتل نہ کہیں، تو اللہ نے اسے مشرق میں جانے کا حکم دیا تھا. تو بظاہر ہو سکتا ہے کہ قابل امریکہ میں رہنے والے سارے قابل کی اولاد ہوں، اور سارے کے سارے ہو سکتا ہے کہ جو آیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو طوفان آیا تھا، ہو سکتا ہے طوفان نوح سے بھی یہ لوگ محفوظ رہے ہوں، اور طوفان نوح جو ہے یہ باقی جزیروں میں آیا ہو اور امریکہ میں نہ آیا ہو، تو یہ بھی ممکن ہے. اور یہ بھی بظاہر یہ ہے کہ جو جس کے بارے میں یہ کہا گیا دجال جہاں سے آنا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ بھی مشرق سے نکلے گا، یہ مشرق میں گیا تھا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دجال اسی کی نسل میں سے ہو کم از کم. تو یا واللہ عالم، اللہ تعالیٰ حقیقت جانتے ہیں. تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ ان کی یہودیوں کی جو بدعہدی ہیں ان کا ذکر ہے کہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، بہت زیادہ حرام کھاتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے، اور سود خور ہیں، ساری دنیا کا سود یہ کھاتے ہیں. اس سے پہلے یہاں پہ قاتل کا، جو ڈاکو ہے، اس کی سزا کا ذکر ہے. قاتل کی، چور کی سزا تو یہ ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اور لیکن جو ڈاکو ہے اس کے لیے جو جس نے چوری سے زیادہ جو زبردستی جو مال چھیننے والا ہے، اس کے لیے جو حکم ہے وہ اس سے زیادہ ہے. وہ یہ ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، کہ ان یقتلوا، ان کو قتل کیا جائے گا اگر انہوں نے قتل کیا ہے، او یصلبوا، سولی پہ چڑھایا جائے گا اگر انہوں نے سولی پہ چڑھایا ہے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اگر قتل اور سولی پہ نہیں چڑھایا ہے تو صرف یعنی ڈاکہ ڈالا ہے، تو ان کو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹا جائے گا. او ينفوا من الارض، یا زمین سے جلا وطن کیا جائے گا، اس زمین سے نکال دیا جائے گا جہاں پہ یہ ڈاکے مارتے ہیں. تو ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کے اندر ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اسی طرح یہودیوں کا ذکر ہے کہ حرام خور ہیں اور بد زبان ہیں اور باتوں کو پھیر دیتے ہیں، بات کچھ اور ہوتی ہے کہتے کچھ اور ہیں. سیدھی بات ایسے منہ ٹیڑھا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھنے میں سیدھی لگتی ہے، اصل میں وہ الٹی ہوتی ہے. تو ان کو بھی تورات اصل قصاص کے احکام ان کی کتاب میں موجود تھے اور موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور اس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ ہم نے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور البتہ یہ کہ انہوں نے ہیلے نکالے ہوئے ہیں اس میں، سبت کے دن کے بڑے ہیلے ہیں ان کے یہاں، باقاعدہ ہیلوں کی ایک کتاب ہے، ایروفین کے نام سے ایک کتاب ہے ان کی. تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو جو عیسائی ہیں ان کو عیسائیوں کو اپنے انجیل کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، اور جو یہودی ہیں ان کو یہودیوں کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، اپنی کتاب کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. اور یہاں پہ یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے کہ اولیاء، ولی کا لفظ ہے، ولی جو ہے یہ دوستی میں ہلکا درجہ نہیں ہے، یہ بڑا درجہ ہے. ولی کا جو لفظ ہے وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جو عورت کی شادی کرانے کا، جہاں پہ ذکر ہے لا نکاح الا بولی، کہ شادی جو ہے کون کرائے گا؟ ولی کرائے گا. تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں، اس دوست سے بڑھ کے بتا رہے ہیں کہ جو ہے صرف یعنی اٹھنا بیٹھنے والی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ مائی باپ بنا کے بیٹھے ہو. تو یہود و نصارہ کو ولی نہ بناؤ. تو اپنا ولی اگرچہ ہلکی دوستی کو بھی کہا جاتا ہے، تو لیکن کفار کے ساتھ تعلقات کے 4 درجے جو مختلف جگہوں سے معلوم ہوتے ہیں، جو حدیث سے کی روشنی سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی ان کے ساتھ اجازت ہے،
جسے موانسہ مواسات کہتے ہیں. اسی طرح 2-3 درجے ہیں جو جائز ہیں. مثلا اگر کوئی ان کی فوتگی ہوگی ان کو تسلی دے سکتے ہیں. اسی طرح ان کو جو ہے موانست کر سکتے ہیں, ان کی ضرورت کے مطابق جو ہے ان کے کام آ سکتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جو اٹھنے بیٹھنے کا, زمین رہنے سہنے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن ان کے ساتھ دلی لگاؤ لگانے کی اجازت نہیں ہے, جیسا تیسرے پارے میں گزر چکا ہے کہ ان کے ساتھ دلی لگاؤ مت لگاؤ. تو دلی لگاؤ, جو گہری تعلق ہے, دلی دوستی ہے, وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رکھنی چاہیے. تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے, اور وجہ بھی ساتھ بتائی گئی ہے کہ ان کے اندر اصل میں جو بیماری ہے وہ بیماری پھر تمہارے اندر بھی آ جائے گی. تو یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں تو وہی ساری بیماریاں ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی استغنا کا بھی اظہار فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف, اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے اوپر احسان نہیں کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم, اگر دین سے پیچھے ہٹتے ہو جاؤ تو اللہ ایسی قوم لے آئیں گے, یحبہم ویحبونہ, جو اسے پسند کرتے ہیں, اللہ انہیں پسند کرتا ہوگا. یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ان کو ٹکے کی پرواہ نہیں ہوگی. یجاہد ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے. اللہ جو ہے اپنا دین عطا فرما دے, اللہ اپنے دین کی نسبت عطا فرما دے, اپنے دین کے لیے کام کرنا نصیب کر دے, اپنے دین کے لیے کھڑا ہونا نصیب کر دے. تو یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے عطا فرماتا ہے. جسے فارسی میں ایک شعر ہے, منت منہ سلطان را کی خدمت بہو کنی, منت شناس اورا کی خدمت بتو بری. احسان مت کرو کہ بادشاہ کی تم خدمت کرتے ہو, بادشاہ کا احسان جانو کہ وہ تم سے خدمت لیتا ہے, وہ چاہے جس سے مرضی خدمت لے سکتا ہے. اور انما ولیکم, تمہارا ولی سب سے پہلے اللہ ہے, اس کے بعد رسول ہے, اس کے بعد ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں. اور جو اللہ اور رسول سے اعراض کرتا ہے اور ایمان والوں سے اعراض کرتا ہے تو اللہ کا لشکر ہی عنقریب غالب آنے والا ہے. اور اہل کتاب سے دوبارہ دوستی نہ رکھنے کی وجہ بتائی گئی کہ دینکم ہزوا و لعبا, انہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنایا ہے. اور جو کافر ہیں, جنہوں نے بھی جو بھی آپ کے دین کا ہنسی مذاق بناتے ہیں, تو آپ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. اور جب نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے دور رہو. اور آپ اہل کتاب کو کہہ دو کہ تم ہم سے کس چیز کا بدلہ لیتے ہو, کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا, ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم سے پہلوں پر اتارا گیا. جو تم پر اتارا گیا ہم مان رہے ہیں اسے, اس کے باوجود تم ہمارے ساتھ لڑائی کر رہے ہو. اور حقیقت کیا ہے کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں. اہل کتاب کو خطاب ہے, قل هل انبئکم بشر من ذلک, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بری بات بتاؤں جو اللہ نے تمہیں برا انجام دیا ہے, کہ وہ کون ہے, من لعنہ اللہ, جس پہ اللہ نے لعنت کی. ان کی کتاب کے اندر آج بھی, یہودیوں کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے, اور کس کس کے بچے جو ہے ان کو قرار دیا گیا ہے. ان کی کتاب کے اندر یہ سیاہ میں آج بھی موجود ہے. میں تمہیں بتاؤں اس سے بڑا برا اور کون ہوگا جس پہ خود اللہ نے لعنت کی ہے, اللہ نے غصہ نازل فرمایا اور ان میں سے بندر بنائے, خنزیر بنائے, اور جنہوں نے اس طاغوت کی پرستش کی. تو یہ بات جو ہے یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ بھئی بندر کیسے بن گیا, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انسان بندر بن گیا, نہیں سمجھ میں آ رہی. بندر انسان بن گیا, یہ ارتقاء کی تھیوری ہے, ایوولوشن کی تھیوری, سمجھ میں آتی نہیں. تو وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت, آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سوں کو کہ یہ حرام خوری, گناہ میں, ظلم میں, حرام خوری میں لپک کر آگے بڑھتے ہیں. برا ہے جو حرکتیں یہ کرتے ہیں. اور ان کے ربانی اور احبار جو ہیں, جو ان کے مذہبی ربی ہیں, جو احبار ہیں, تو یہ انہیں کیوں برائی سے منع نہیں کرتے, جھوٹ بولنے سے, حرام خوری سے کیوں منع نہیں کرتے, یہ برا کام جو کرتے ہیں. اور یہ یہودیوں نے جو تانے دیتے ہیں اور یہودی جو بری باتیں کرتے ہیں ان کا یہاں پہ ذکر ہے. اور یہاں پہ ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے, ہم ان کے سارے گناہ معاف کرتے اور ہمیں جنت میں داخل کرتے. اور اگر تورات اور انجیل کو یہ عمل کرتے, اس پہ قائم رہتے, اور جو ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا تھا, تو یہ اپنے اوپر سے بھی روزی پاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو روزی ملتی. ان میں ایک امت مقتصدہ ہے
معتدل امت ہے جو حق بات کو مانتی ہے, جو اس بات پہ ایمان رکھتی ہے کہ پہلے نبیوں کو بھی مانتی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتی ہے, تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, اور باقی جو ہیں برا ہے جو عمل دوسرے کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پہنچا دیں جو آپ کی طرف اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے, اور اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. تو اس میں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ ارادہ فرمایا کہ وہ نہیں پہنچائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے یہ ایک آیت مبارکہ ہے اور کہ پہنچانے کا حکم ہے, اور حکم اب وہ جس طرح کے حکموں میں وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مطلب یہ ہوگا کہ ایسا کیا نہیں ہوگا, ایسا کیوں نہیں ہوگا. اگر حضرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہر پیغام جو اللہ کا پیغام تھا اسے پہنچایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں ہوتا کہ کوئی بات ذکر نہ کرتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی ہے اسے ذکر نہ کرتے, تو جو سورہ احزاب کے اندر اس کا ذکر ہے کہ دوسری حضرت زید کی بیوی سے جو انہوں نے جب طلاق دے دی اپنی بیوی سے اور اس سے جو نکاح کرنے کا جو حکم ہوا اس کے جو الفاظ ہیں, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, وہ آگے آئے گا ہم پڑھ لیں گے اسے, کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ایسی ہوتی جو آپ نے ذکر نہ فرمائی ہوتی تو آپ نے وہ بات نہیں فرمانی تھی, ذکر نہ فرماتے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بھی ذکر فرمائی ہے, اس کا بھی ذکر تذکرہ قرآن میں موجود ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کوئی بات چھپا سکتے ہیں. آپ نے پورا دین پہنچایا اور پہنچانے کے بعد صحابہ کو گواہ بنایا کہ الا هل بلغت, تو صحابہ نے کہا آپ نے پہنچایا, نہیں پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. تو آپ نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ اب غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. اور اس میں آخر میں ان کا عیسائیوں کے دوبارہ ذکر ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے, وہ بھی کافر ہیں, اور اللہ ایک ہی ہے, اور اگر یہ ایسی باتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ان کے اوپر عذاب آ جائے گا. اور یہ توبہ نہیں کرتے, توبہ کیوں نہیں کرتے اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہی تھے, ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. ان کی جو والدہ ہیں وہ سچی خاتون تھیں اور دونوں کھانا کھاتے تھے. اگر خدا ہوتے تو کھانا کیسے کھاتے؟ دونوں کھانا کھا رہے تھے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں خدا نہیں تھے, دونوں انسان تھے. اور دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے تمہیں دلائل سے بات بتاتے ہیں. اے اہل کتاب, تم اپنے دین میں غلو نہ کرو, حق بات کو چھوڑ کے, اور اپنی قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو. ان سے پہلے گمراہ ہو گئے اور انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے گمراہ ہوئے. اور کافروں پر لعنت کی گئی بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی, یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور انہوں نے حد سے تجاوز کیا. یہ آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ جس گناہ کے اوپر حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو لعنت کی ہے وہ گناہ ایک ہی ہے. اور وہ بظاہر یہ گناہ جس کے اوپر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی وہ ان کی کتاب میں موجود بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہیکل ہے یہ تم نے یہ جھوٹا بنایا ہے, اور اس کی کوئی ایک اینٹ بھی دوسرے کے اوپر برقرار نہیں رہے گی اور یہ توڑ دیا جائے گا. اور حضرت عیسیٰ کی پیشن گوئی پہ یہ ٹوٹا اور آج تک ٹوٹا ہوا ہے. ابھی یہ خود عیسائی جو ہے ان کو بنا کے دینے کے چکروں میں ہے. تو یہ گناہ جو ہے یہاں پہ جس کی وجہ سے انہوں نے مسلسل کتاب کی انحراف کیا, تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا, یہ اس سے باز نہیں آتے تھے جس برائی کو وہ کرتے تھے, البتہ ان کا یہ عمل بہت برا تھا. تو اس میں اس آیت مبارکہ آخری آیت مبارکہ اس پارے کی ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ, کہ سب سے زیادہ مسلمانوں سے جو دشمنی رکھتے ہیں اور شدت بغض رکھتے ہیں وہ یہودی ہیں اور مشرک ہیں, اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے ایمان والوں سے عیسائی ہیں. عیسائیوں کے اندر بہت بڑی تعداد ہے جو بہت نرم دل ہے, اور ان کو پیغام پہنچ جاتا ہے, بات پہنچ جاتی ہے تو وہ ایمان لے آتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ, کیونکہ ان میں بہت سے علم دوست لوگ ہیں اور بہت سارے دنیا کے چکروں میں نہیں پڑنے والے لوگ موجود ہیں, اور وہ تکبر نہیں کرتے. 7ویں پارے میں جو حصہ ہے سورہ مائدہ کا یہ کل کر لیں گے, آج کا وقت پورا ہو گیا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.